قرآن پاک کی ایک صورت کا شاندار وظیفہ ہے، کرائے کے مکان سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، ایک مہینے میں اپنا ذاتی مکان مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندوں سے وہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ میرے متعلق گمان کرتے ہیں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو اس سے میری معیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر وہ میرا ذکر اپنے دل میں کرے تو میں بھی اسے اسی طرح یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر کسی مجلس میں کرے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آئے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر وہ چل کر میری بارگاہ اقدس میں حاضر ہو تو میری رحمت دوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے، لیکن آج کوئی بھی ان کی مثل نظر نہیں آتا۔ صبح کے وقت ان کے رنگ پیلے، بال بکھرے اور گرد آلود ہوتے ہیں، رات بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجود و قیام میں مصروف رہتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور سجود قیام سے راحت و تسکین حاصل کرتے، اور علی صبح ذکر الہی کرتے اور اس طرح حرکت کرتے جیسے ہوا میں درخت حرکت کرتا ہے۔ ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو رواں ہوتے کہ خدا کی قسم ان کے کپڑے تر ہو جاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ بعض لوگ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ ہماری مسجد کے امام صاحب نماز سے فارغ ہونے کے بعد اشعار پڑھنے لگتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ عرض کی گئی کہ فلاں شخص ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو اس کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اس کی جانب کوئی آدمی بھیجا تو وہ اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد میں اس آدمی کے پاس تشریف لے گئے۔ اس آدمی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، کس کام اور غرض کی وجہ سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں؟ اگر آپ کو میرے ساتھ کچھ کام تھا تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، اور اگر کوئی دین کا کام تھا تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی تعظیم ہمارے اوپر لازم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہارے متعلق مجھے ایک قابل اعتراض بات پہنچی ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین وہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نماز کے بعد اشعار پڑھتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ نہیں یا امیر المومنین، یہ تو نصیحت ہے جو میں اپنے نفس کو کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان اشعار کو پڑھو، اگر تو اچھا کلام ہوا تو میں تمہارے ساتھ پڑھوں گا، لیکن اگر کبھی ہوا تو میں تمہیں روک دوں گا۔ اس نے یہ اشعار پڑھے، میں اپنے دل کو جب بھی ہجر کے بارے میں جھڑکتا ہوں تو مجھے تنگ کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہر وقت اپنی سرکشی میں غافل ہے، حتیٰ کہ اس نے مجھے پریشان کر دیا۔ اے برے ساتھی، یہ کیا بچنا ہے کہ اس طرح سے عمر کھیل کود میں ضائع ہو گئی، جوانی مجھ سے جدا ہو گئی اور کوچ کر گئی، قبل اس کے کہ میں اس سے کوئی حاجت پوری کر لیتا۔ اس کے بعد اب مجھے فناح کی امید ہے، بڑھاپے نے میرے مطلوب و مقصود کو مشکل کر دیا ہے۔ ہلاکت ہو میرے نفس کی کہ میں نے اسے کبھی نیکی کے کام میں اور نہ ہی ادب کے کام میں دیکھا ہے۔ اے نفس، نہ تو رہے گا اور نہ تیری خواہشات، اپنے مولا کا خیال رکھ، اس سے خوف کھا اور اسی سے ڈر۔ ناظرین، یہ اشعار سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ شعر پڑھنے لگے اور فرمایا کہ جو شعر پڑھنا چاہیے تو اسی قسم کے اشعار پڑھے۔ طبرانی، ابو نعیم، حاکم، بہقی اور ابن عساکر نے بشیر ابن حزامیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر میری بیعت لیتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور فرمایا تو گواہی دے
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور 5 نمازوں کو ان کے صحیح اوقات میں پڑھنے، زکوٰۃ مفروضہ کو ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، حج بیت اللہ کرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی بیعت لے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 باتوں کے علاوہ میں سب کو ادا کر سکتا ہوں، لیکن 2 چیزوں کی مجھ میں گنجائش نہیں۔ ایک زکوٰۃ کی کہ بقسم بخدا میرے پاس 10 اونٹوں کے سوا کچھ نہیں، اور جہاد میں بھی نہیں کر سکتا کہ میں ایک بزدل آدمی ہوں، اور کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگے وہ غضب خداوندی کا مستحق ہوتا ہے، اور مجھے یہ خوف ہے کہ جنگ شروع ہو جائے اور میں ڈر کر بھاگ جاؤں تو میں اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور حرکت دی اور فرمایا، اے بشیر، صدقہ اور نہ جہاد تو پھر جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ میں نے عرض کی کہ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے آپ کے دست اقدس پر ان تمام چیزوں کی بیعت کر لی۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بیعت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، مسلمانوں کو نصیحت کرے اور شرک سے برات کا اظہار کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جب بھی سمع و اطاعت پر بیعت کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے کہ میں ان چیزوں پر تم سے بیعت لیتا ہوں جن چیزوں کی تم طاقت رکھتے ہو۔ حدیث ابو داود میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر پاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو انہوں نے فرمایا کہ حنظلہ، تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ جب جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ اقدس سے نکل کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال اور مال و جائیداد میں مصروف ہو جاتے ہیں تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہماری بھی یہی حالت ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم انہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہاری حالت ہمیشہ ایسی ہی رہے جیسے کہ میرے پاس اور محفل ذکر میں ہوتی ہے تو فرشتے آرام گاہوں اور راستوں میں تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ، یہ گھڑی کبھی کبھی میسر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے راستوں میں چکر لگاتے ہوئے اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں، اور جب کسی قوم کو اللہ کے ذکر میں پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ندا دیتے ہیں کہ اپنے مقصد کی طرف آؤ۔ فرمایا، وہ فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں،
پھر فرمایا ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جاننے والا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیری عظمت و بزرگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں، قسم خدا کی انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کی حالت کیا ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ آپ کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ آپ کی عبادت اور عظمت اور بزرگی کا اظہار کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں قسم با خدا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ اس کے طالب اور رغبت رکھنے والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں، بخدا انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ اس سے بھاگتے اور خوف زدہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے پروردگار فلاں آدمی تو ان میں سے نہیں ہے کہ وہ تو اپنے کسی اور کام سے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اہل مجلس کا ہم نشین کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مسلمان قیامت کے دن پہاڑوں کی مثل گناہ لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان گناہوں کو یہود و نصارہ پر رکھ دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنے انتہائی ذیب کرے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا اور اسے کہے گا کہ کیا تم اپنے فلاں فلاں گناہ جانتے ہو؟ تو بندہ کہے گا کہ ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی اور آج تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور پھر اس کو نیکیوں کا نامہ اعمال جاری کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیے جو اجر اور شہرت کے لیے جنگ میں شریک ہوا، اسے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس آدمی نے 3 بار اس بات کا اعادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور جس سے اس کی رضا مقصود ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ریاکاری کے لیے روزہ رکھا تو وہ سمجھے کہ اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو سراسر کے شرک سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کی سرائر کا شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو خوبصورت انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو دکھائے، اور یہی سرائر کا شرک ہے۔
ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث سے ثابت ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا کی خاطر خالص نیت اور خلوص دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی جانب رجوع فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ اس شخص کی کیا حاجت ہے تاکہ میں اسے پورا کروں۔ پھر فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس شخص کی حاجت کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات فرشتوں سے خوب بہتر جانتی ہے کہ اس شخص کی کیا حاجت ہے۔ انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے اپنا کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل بھی شرک کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عمل کیا جاتا ہے تو وہ برگاہ الہی میں مقبول ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی سے دعائیں کی جائیں کہ دعا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کو یہ عبادت یعنی اس سے دعاؤں کا مانگا جانا بے حد پسند ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہے کہ انہیں جب بھی کوئی حاجت اور مشکل درپیش ہوتی تو اللہ کی بارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور اپنی مراد کو پا لیتے۔ آج ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کا سبب یہی ہے کہ ہم اللہ کے در کو بھول کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ دراصل یہ دنیا بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا ہی ایک مظہر ہے۔ مثال کے طور پر ایک بار مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو کیا وہاں بھی اس دنیا کی طرح کاریں، بسیں، ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز موجود ہوں گے، یا وہاں یہ سب سہولتیں ہمیں میسر نہ ہوں گی؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اور میرے سوال کے جواب میں ہی آپ کے سوال کا جواب بھی شامل ہوگا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ بتائیے کہ کیا یہ ہوائی جہاز، بحری جہاز، زمین کی کھدائی کرنے والی بڑی بڑی مشینری، بڑے بڑے کارخانے اور بڑی سے بڑی سائنسی ایجادات اللہ کی قدرت سے ہی وجود میں آئی ہیں یا اللہ کی قدرت سے باہر ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کاملہ سے ہی وجود میں آئی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بے شک یہ تمام سائنسی ایجادات اللہ ہی کے فضل و کرم اور اس کی عطا کی گئی تعلیم سے ہی وجود میں آئی ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت میں جنتی لوگوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو نہ کبھی کسی کان نے سنی، نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا گمان بھی گزرا ہوگا۔ بس ثابت ہوا کہ جنت میں اس جیسی سائنسی ایجادات ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بہت عظیم اور عالی مرتبہ سائنسی ایجادات ہوں گی کہ جن کا گمان بھی کسی کے دماغ میں نہ گزرا ہوگا۔ ناظرین کرام، بحیثیت مسلمان ہماری جو بھی ضرورت اور حاجت ہو اسے اللہ کے سامنے ضرور پیش کریں، اور اپنی اس دنیاوی زندگی کو بھی پرسکون اور پرآسائش بنائیں، اور اخروی زندگی کے لیے بھی ہمیں پوری اور مکمل تیاری کرنی چاہیے۔ آج کا یہ عمل ایسے بھائیوں اور ایسی بہنوں کے لیے ہے کہ جو مدتوں سے کرایوں کے مکان میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور جنہیں اپنے ذاتی گھر کی اشد ضرورت ہے، جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ دن سے رات نہ ہو اور رات سے دن نہ ہو، اور انہیں ان کا ذاتی مکان عطا ہو جائے۔ جو لوگ کرائے کے مکانوں کے کرائے دے دے کر تھک چکے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ جلد سے جلد انہیں ان کا ذاتی مکان عطا فرما دے۔ اور آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو عرصہ دراز سے کرائے کے مکان میں رہتے رہتے اب اپنے ذاتی مکان کی امید بھی کھو چکے ہیں۔ تو انہیں بتا دیں کہ آج کا وظیفہ اس قدر پر اثر اور پر تاثیر ہے کہ جو شخص بھی قرآن پاک کی یہ صورت بتائی گئی طریقے کے مطابق پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کی اپنے ذاتی مکان کی مراد فوری پوری ہوگی۔ 1 سے 2 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ وہ اپنے ذاتی مکان میں پہنچ جائے گا۔ ناظرین، قرآن پاک کی ایک سورت اخلاص ہے جس کا درجہ اور فضیلت بہت بلند و برتر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ انسان کی بڑی سے بڑی حاجات پوری کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ہمارے ایک محترم بھائی جنہوں نے سورت اخلاص کا عمل کیا اور اپنا ذاتی مکان حاصل کیا، آئیے انہیں کی زبانی پورا عمل جانتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو اپنے ذاتی مکان کے لیے ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ ہم لوگ 45 سال کرائے پر گزرے، بس پھر ایک دن میں نے مکان کی نیت سے
1.25 لاکھ صورت اخلاص کا وظیفہ شروع کیا، اور پھر میں نے وہی وظیفہ 3 بار پڑھا، اور خدا کی قسم مجھے پتہ نہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے معجزہ کیا، اور اب الحمدللہ میں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا ہے۔ لیکن مجھے رب کعبہ کی قسم کہ 2 ماہ کے اندر اندر میرا یہ کام ہوا ہے۔ سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں، کیا پتہ کسی کا بھلا ہو جائے، کیونکہ